بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ یوکرین نے کسی تیسرے ملک کے ہوائی اڈے استعمال کیے تو ہم انہیں نشانہ بنائیں گے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین کو دیے جانے والے F-16 لڑاکا طیاروں نے کسی بھی تیسرے ملک کے ہوائی اڈوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا تو یہ ہوائی اڈے ہمارا جائز ہدف بن جائیں گے۔ ولادیمیر پوٹن نے تویر میں واقع وزارت دفاع سے منسلک عسکری فضائی تربیتی مرکز کا دورہ کیا۔ فوجیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روسی فضائیہ نے یوکرین کی جھڑپوں میں بھرپور کارکردگی دکھائی اور جنگی نتائج میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ کی اسرائیل کو نئے لڑاکا طیاروں اور بموں کی ترسیل۔ امریکی انتظامیہ نے 1800 MK-84 گائیڈڈ بم اور 500 MK-82 گائیڈڈ بم بھیجنے کی منظوری دے دی۔ بتایا گیا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے رائے عامہ کو معطل کیے بغیر غزہ میں جارحیت جاری رکھنے والے اسرائیل کو اربوں ڈالر مالیت کے نئے جنگی طیارے اور ہزاروں نئے گائیڈڈ بم فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے پینٹاگون اور محکمہ خارجہ کے حکام کے جن کے ناموں کو خفیہ رکھا گیا ہے کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے حال ہی میں اسرائیل کو نئے ہتھیاروں کی ترسیل کی منظوری دی ہے۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے، سڑکیں بلاک، متعدد افراد گرفتار۔ غزہ جنگ کے حوالے سے اسرائیل بھر میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے، جن میں قیدیوں کے اہل خانہ سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حکومت کے خلاف ہونے والے ان احتجاجی مظاہروں میں حماس کی قید میں موجود اسرائیلی شہریوں کے لواحقین نے بھی پہلی بار شرکت کی۔ سب سے بڑا احتجاج دارالحکومت تل ابیب میں ہوا۔ مظاہرین نے اہم سڑکیں بلاک کر رکھی تھیں، جس کے نتیجے میں شدید ٹریفک جام ہو گیا اور مسافر پھنس گئے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے درجن بھر افراد کو گرفتار کر لیا اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپ کا استعمال کیا۔ صہیونی کابینہ میں شدید اختلافات۔ صہیونی حکومت کے ٹیلی ویژن چینل 12 نے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی کابینہ میں لیکوڈ پارٹی کے وزیر نے قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں تحریک حماس کے ساتھ سمجھوتے کے بارے میں نرمی کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی۔ صہیونی حکومت کے ٹیلی ویژن نے دعویٰ کیا ہے کہ لیکوڈ پارٹی کے وزراء نے قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں حماس کے ساتھ نرمی برتے جانے کا اظہار کابینہ کے اجلاس میں کیا۔ مقبوضہ فلسطین کی صہیونی کابینہ میں وزیر دفاع اور وزیر اعظم نیتن یاہو کو چھوڑ کر سارے وزراء نے قیدیوں کے تبادلے سے متعلق حماس کے ساتھ سمجھوتا کیے جانے کی حمایت کی ہے۔ ایسٹر پر پوپ فرانسس کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایسٹر کے خطاب میں پوپ فرانسس نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری نے کل ایسٹر کا تہوار منایا۔ اس سلسلے میں ویٹیکن میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود پوپ فرانسس نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ نیتن یاہو کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، یائر لیپیڈ۔ اسرائیل کے مرکزی حزب اختلاف لیڈر یائر لیپیڈ نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت پر ناکامی کا الزام عائد کر دیا اور فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ حزب اختلاف کے مرکزی رہنما یائر لیپیڈ نے ایکس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ نیتن یاہو حکومت کے ارکان نے اپنے ٹیلی ویژن پروگراموں میں غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یائر لیپیڈ نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلیوں کو اس وقت پکڑا گیا تھا جب نیتن یاہو کی حکومت تھی۔ آپ ان کو 6 ماہ سے گھر نہیں لا سکے اور اب آپ ان کے خاندانوں پر الزام عائد کر رہے ہیں۔ اس تباہی پر حکومت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نئی دہلی میں اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ اتوار کے روز بھارتی شہر نئی دہلی میں اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ بھارت میں اگلے ماہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس ریلی کا مقصد آنے والے انتخابات سے قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اپوزیشن مخالف پالیسیوں اور جمہوری اداروں کو نقصان پہنچانے کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا تھا۔ سیو ڈیموکریسی ریلی
21 مارچ کو نئی دہلی سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن لیڈر اروند کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف اپوزیشن بلاک انڈیا کا پہلا بڑا عوامی مظاہرہ تھا۔ ترک صدر اپنے آخری انتخابات کے لیے تیار۔ تقریباً 63 ملین افراد ترکی کے 81 شہروں اور میونسپلٹیوں میں میئروں کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ یہ خاص طور پر ترک صدر رجب طیب اردوان کے لیے تاریخی بلدیاتی الیکشن ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے تاریخی انتخابات ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داریاں اب نئی نسل کو منتقل کرنے کے خواہاں ہیں۔ ملکی آئین کی وجہ سے ترک صدر رجب طیب اردوان آئندہ 4 برس کے بعد اقتدار سے الگ ہونے کے پابند ہیں۔ امریکہ کے شہر سین فرانسسکو میں فلسطین کی حمایت میں منفرد احتجاج کیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس دوران مظاہرین نے خود کو امریکی بحریہ کے جہاز کی سیڑھیوں سے باندھ لیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بحری جہاز اسرائیل کو مدد فراہم کرنے کے لیے غزہ جا رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق احتجاج کرنے والی 10 خواتین اور 4 مردوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ عالمی امن کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم کا جو بائیڈن کو جوابی خط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کے خط کا جواب دے دیا اور خط لکھ کر دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور گرین الائنس اقدامات میں تعاون خوش آئند قرار دیا۔ شہباز شریف نے خط میں کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتا ہے اور دونوں ممالک توانائی، موسمیاتی تبدیلی اور زراعت سمیت دیگر شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور گرین الائنس اقدامات میں تعاون خوش آئند ہے۔ برطانوی حکومتی رپورٹ میں اسرائیل عالمی قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار۔ برطانیہ کے سرکاری وکلاء نے اپنی حکومت کو دی گئی خفیہ رپورٹ میں اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے دیا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ حکومت اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری نہیں کر رہا، تاہم حکومت اس بات کو چھپا رہی ہے۔ برطانوی و اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایک لیک شدہ ریکارڈنگ سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ برطانوی حکومت کو اس کے اپنے وکیلوں کی رپورٹ موصول ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تاہم برطانوی حکومت نے یہ رپورٹ دبا لی ہے اور اس کو شائع نہیں کیا گیا ہے۔ مکہ شہر میں آنے والے 4000 بھیکاری گرفتار۔ مکہ مکرمہ میں رمضان کے آتے ہی گداگروں اور بھیکاریوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، تاہم ہر سال کی طرح اس سال بھی انتظامیہ کی جانب سے سخت اقدام اٹھایا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ڈائریکٹر ادارہ امن عامہ لیفٹیننٹ جنرل محمد البسامی کی جانب سے گفتگو میں کہا گیا ہے کہ رواں سال 4000 سے زائد بھیکاریوں کو گرفتار کیا گیا۔ رمضان المبارک کے موقع پر مکہ مکرمہ سے 4345 بھیکاریوں اور گداگروں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بڑی دھمکی دی ہے کہ اگر نومبر کے صدارتی انتخابات میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی اور شاید ملک ہی باقی نہ رہے۔ فاکس نیوز کے میزبان کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 5 نومبر 2024 امریکہ کی تاریخ کا اہم ترین دن ہوگا۔ اس ملک کی حالت بہت خراب ہے۔ عوام کے پاس 5 نومبر 2024 کو بہتر تبدیلیوں کی راہ ہموار کرنے کا موقع ہوگا۔ اگر درستی یقینی بنانے والی تبدیلیاں نہ آئیں تو پھر ملک ہی نہیں رہے گا۔ اس انٹرویو کے نشر ہونے کے بعد امریکہ بھر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا۔ بابر کی بطور کپتان واپسی، ون ڈے اور T20 ٹیم کی قیادت سونپ دی گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی جانب سے بابر اعظم کو قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ پی سی بی کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بابر اعظم T20 اور ون ڈے ٹیم کی ایک مرتبہ پھر قیادت کریں گے۔ سلیکشن کمیٹی کے متفقہ فیصلے کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی طرف سے منظوری دی گئی ہے۔ بابر اعظم آئندہ ماہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر ہونے والی T20 سیریز سے قبل بطور کپتان ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔
عالمی سطح پر ہر شخص سالانہ تقریباً 79 کلو کھانا ضائع کرتا ہے، جو عالمی سطح پر یومیہ 1 ارب ضائع شدہ کھانا بنتا ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ ویسٹ انڈیکس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 2022 میں دنیا بھر میں پیدا ہونے والی خوراک کا 19% فضلہ کے طور پر ضائع کیا گیا ہے، جو تقریباً 1.05 ارب میٹرک ٹن خوراک کے برابر ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔